بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابواب ناقص ثلاثی مجرد باب اول ثلاثی مجرد ناقص واوی بر وزن فعل یفعل الدعاء والدعوۃ خالدن. ناقص کے ابواب اور ناقص کے قوانین شروع ہیں. کس کے؟ صحیح مثال اجوف آ چکے ہیں. مضاف اور محمود رہ گئے ہیں تو وہ مختصر سے خیر. پہلا باب ہے جی ابواب ناقص ثلاثی مجرد. پہلا باب ثلاثی مجرد ناقص واوی بر وزن فعل یفعل چون الدعاء والدعوۃ خواندن بلانا. اس ایک باب کے مختلف معانی ہیں، وہ سارے تو نہیں، کچھ آپ کو سمجھاتے ہیں جو مشہور ہیں کہ ایک مصدر ہے دعوت، ایک مصدر ہے دعوت، ایک مصدر ہے دعوت. تینوں کا معنی الگ الگ ہے. شعر بنا ہوا ہے. کسی کو بلانا ہو مہمان تو اس کو دعوت کہتے ہیں. نسب کا دعویٰ کرنا ہو اس کی مصدر دعوت ہے. لڑائی کے لیے کسی کو بلانا ہو تو اس کی مصدر دووت ہے. سمجھائیے. دعا زید امرن، جب کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ دووت سے مشتق ہے. معنی کیا ہے؟ لڑائی کے لیے بلایا زید نے امر کو. اور جب یہ مشتق ہو دیوت سے تو مثلا دعا زید امرن، دعویٰ کیا زید نے امر کے بارے میں نسب کا کہ میرا پتر ہے. گل سمجھیے. اور جب یہ تصور کریں کہ یہ دعا مشتق ہے دعوت سے، دعا زید امرن، دعوت دی زید نے امر کو. گل سمجھیے. تو یہ مصدروں کے اعتبار سے اس باب کے مختلف معانی ہیں. ہاں گل سمجھیے. شعر پڑھو. دعوت اندر مہمانی، دعوت اصل اندر نسب. ایک مصرع پورا ہو گیا. دعوت اندر حرک باشد اے بزرگ با حسب. ہاں چلو جی. دعوت مہمانی میں، دعوت ہے نسب میں، دووت لڑائی میں ہے، اے بزرگ با حسب. جی. دعوت مہمانی میں، دعوت ہے نسب میں، دووت لڑائی میں ہے، اے بزرگ با حسب. جی منع کر دینا ذرا. دعوت مہمانی میں، دعوت ہے نسب میں، دووت لڑائی میں ہے، اے بزرگ با حسب. آگے پڑھ بچہ. الدعاء. دعا خواندن وقت. اچھا اگر دعا مصدر ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے دعا مانگنا. دعا زید، جب کہ مشتق کو کس سے؟ دعا سے. تو کیا معنی ہے؟ دعا مانگی زید نے. آگے بدعوت وہ پڑھے ہے بھائی. اگر مصدر ہو دعوت اس سے مشتق کریں تو معنی ہے کہ کھانے کی اس نے دعوت دی. جی آگے بھائی. دیوت لڑکے کو بلانا، مطلب یہ ہے کہ کسی کے بارے میں پتر ہونے کا دعویٰ کرنا کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ مطلب ہے. آگے دووت کا معنی ہے جہاد کے لیے بلانا. آگے دعویٰ کر دینا کہ اے ماڑی پٹی ہے، اے نہ ویسے قبضہ کری کدھر ہے. دعویٰ کرنا. گل سمجھیے. دعا مانگنا اور دعوت کھانے کے لیے بلانا اور دیوت لڑکے کو بلانا. بلانے کا مطلب ہے کسی کے بارے میں اس کا یہ میرا بیٹا ہے یہ دعویٰ کرنا، یہ مطلب ہے. انہی کو پتر جورا ہو، یہ نہیں مطلب. اور دووت جہاد کے لیے بلانا اور دعویٰ کر دینا. دعا مانگنا. دعا مانگنا. دعا مانگنا. کھانے کے ساتھ
کھانے کے لیے بلانا. ہاں باب برائے، باب مانا برائے کھانے کے لیے بلانا. شاباش. والدعوة ہاں لڑکے کو بلانا، مراد نسب کا دعویٰ کرنا. جی او اندر نسب. جی والدعوة جہاد کے لیے بلانا اور دعویٰ دعویٰ کرنا. آگے پڑھو بچہ. جی دعا يدعو دعاء فهو داع ودعي يدعى دعاء فذاك مدعو لم يدعو لم يدعى لا يدعو لا يدعى لن يدعو ولن يدعى الأمر منه ادعو لتدعى ليدعو ليدعى والنهي عنه لا تدعو لا تدعى لا يدعو لا يدعى الظرف منه. چونکہ لام کلمہ واو ہے اس لیے جوازم کے سبب سے لام کلمہ حذف ہوگا اس پورے باب میں 5 سیغوں میں. مضارع میں باقی میں نون رابی وہ تو صحیح میں بھی ہوتا ہے. جی والآلة منه مدعا مدعات مدعاء والواقع تبديل المذكر منه أدعى والمؤنث منه دعوى وفعل التعجب منه ما أدعاه وأودع به ودعو يدعو. یہ غلط لکھے نا تو میں جی یہ مثال واوی بنا دیتا ہے. جی بناونا تو ناقص واوی ہے نا. کیویں ہونا چاہیے؟ ما ادعاہو قانون لا کے سنایا جی باپ سارے. ما ادعاہو تکے اب ادعو ہے نا، ادعو تو پھر ادعی بہی. یاد ہے کہ کوئی نہیں؟ بہت ساکن ما قبل مکسور تے کاتب دی غلطی جی ٹھیک کرے. جی دعوا یا دعوت. اب اس پر جو قوانین جاری ہیں وہ بیان کرتے ہیں. بات سمجھیے؟ شاباش. پہلے واوی کے پھر یائی کے. جی تعلیل دعا در اصل دعا بود واو واقع شد بعد از الف زائدہ برطرف آ واو را بحمزہ بدل کردن دعا شد. جو مصدر ہے نا الدعاء اس کا قانون دعاء اصل میں دعا بن تھا. واو واقع ہوئی ہے الف زائدہ کے بعد برطرف تو اس واو کو حمزے کے ساتھ بدلایا تو دعاء ہو گیا. تعلیل دعاء اصل میں دعاء تھا. واو واقع ہوئی ہے الف زائدہ کے بعد برطرف اس واو کو حمزہ کے ساتھ بدل کرتے ہیں تو دعاء ہو گیا. پڑھ وہ بچوں بڑے. اصل میں دعا تھا واو واقع ہوئی ہے بعد الف زائدہ کے برطرف اس واو کو حمزہ کے ساتھ بدل کرتے ہیں تو دعا ہو گیا. دعاء اصل میں دعاء تھا واو واقع ہوئی ہے الف زائدہ کے بعد برطرف اس واو کو حمزہ کے ساتھ بدل کرتے ہیں تو دعاء ہو گیا. اب اس کا قانون ہر واو و یا کے واقع شود واقعہ نہیں واقع شود بعد از الف زائدہ برطرف یا در حکم طرف آ را بحمزہ بدل میں کنند وجوباً. واو ہو یا ہو واقع ہوں الف زائدہ کے بعد برطرف ہوں یا حکم طرف میں ہوں یا بین اسطور لکھا. حکم طرف کا مطلب کیا ہے؟ واو اور یا ہوں الف زائدہ کے بعد واقع ہوں. تیسری شرط برطرف ہوں یا حکم برطرف ہوں. کرنا کیا ہے؟ اس واو یا کو حمزے کے ساتھ بدل کرنا واجب ہے. آخو جی قانون واو اور یا ہو آخنا قانون واو ہو اور یا ہو جو کہ واقع ہو الف زائدہ کے بعد شاباش. برطرف ہو یا حکم طرف میں ہو تو حکم یہ ہے کہ اس کو حمزہ کے ساتھ اس واو اور یا کو حمزہ کے ساتھ بدل کرتے ہیں وجوباً. قانون واو ہو اور یا ہو جو کہ واقع ہو الف زائدہ کے بعد برطرف ہو یا حکم طرف میں ہو تو حکم یہ ہے کہ اس واو اور یا کو حمزہ کے ساتھ بدل کرنا واجب ہے. ایشا بس گل سمجھیے. اچھا جی الف زائدہ کے بعد ہو خارج ہوگی جو اول میں ہو جیسے واعد یاسر ہیں.
اچھا جی، الف زیادہ کے بعد کیا لکھا ہے؟ بے مستور خارج ہو گئی اصلی، جیسے واون تے رایون، گل سمجھیے، یہ واو یا برطرف ہیں، الف کے بعد ہیں، لیکن الف زیادہ نہیں ہے، یہ الف اصل میں واون تے رایون تھا، واو ساکن حمزہ دونوں کو الف سے بدلایا تو واون تے رایون بن گئے، بات سمجھیے؟ لہذا ان کو قانون لگا کر پڑھنا منع ہے، کیونکہ یہ الف اصلی ہے، الف زیادہ نہیں ہے۔ اچھا جی، بار طرف تو سمجھتے ہو نا، حکم طرف کا مطلب کیا ہے؟ حکم طرف یہ ہے، بین استور لکھا جائے کہ واو اور یا واقع ہو بجائے لام کلمہ، اور ما بعد اس کے کوئی چیز ہو، کیسی چیز کہ اتصال اس کا لازم نہ ہو، اے شرط ما بعد اس کی ایسی چیز ہو جس کا اتصال لازم نہ ہو، یعنی وہ لگ بھی سکتی ہے تو لے بھی سکتی ہے، جیسے تائے تانیس یہ لازمی نہیں ہوتی، اس لیے کہ کلمہ اگر مذکر ہوا تو تائے تانیس نہیں ہوگی، اگر مؤنث بنانا ہوا تائے تانیس ہوگی۔ مثال اس کی جیسے سقایون سقایتن تسحاون تسحاواتن، گل سمجھیے؟ لہذا یہاں قانون جاری کریں گے، قانون تو کیا بنے گا؟ سقاون میں تو شرطیں موجود ہیں نا، صحاون میں صحاون میں بھی شرطیں موجود ہے، تو یہ جو سقایتن تصحابتن ہے یہاں بھی ہے، جائز ہے، کیونکہ یہ بعد میں جو ہے نا یہ حکم طرف میں ہے، کیونکہ اس کے بعد کیا ہے جو کہ عارضی ہے، کیونکہ لگائی ہے تو مونس بن گیا، لہذا یہاں بھی قانون جاری کرنا ہے۔ سقاعتن اور صحاعتن، اے مطلب ہے جی، یا بعد اس واو اور یا کے الف نون مزیدہ تان ہوں تثنیہ کے، یہ مطلب ہے، تو اب بھی قانون جاری کریں گے۔ جیسے مدعاون تے مرمایون ہے نا، آگے الف نون تثنیہ لگا دے، مدعاوان تے مرمایان، تو یہاں بھی قانون جاری، کریں گے، لہذا مدعاان اور مرماان، سمجھے؟ کیونکہ امثال مذکورہ میں اتصال لازم نہیں ہے، پس اس طرح کی صورت میں واو یا کو حمزے کے ساتھ بدل کرنا واجب ہے، کل سمجھیے کیا ہے؟ واجب ہے۔ تو ان مذکورہ صورتوں میں قانون جاری کرنا واجب ہے۔ بہرحال واوے کے بجائے لام کلمہ و بعد الف زیادہ افتاد در حکم طرف است، لیکن لازم بہرحال وہ واو جو کہ لام کلمے کے مقابلہ میں ہو اور اس کے بعد الف زیادہ واقع ہو، بعد الف زیادہ کے واقع ہو در حکم طرف است، لیکن وہ زیادتی لازم الاتصال اور غیر منفک ہو، تو پس اس میں واو کو حمزے کے ساتھ بدل کرنا منع ہے۔ اس کی مثال ہے عداوتن، کون؟ یہ جو تا ہے یہ تا لازم ہے، یہ نہیں کہ تا کے بغیر یہ مذکر ہوتا ہے اور تا کے ساتھ یہ نہیں ہے، یہ تا لازم ہے کلمے کو، بات سمجھیے؟ اس لیے یہاں حمزے سے بدلانا منع ہے۔ کس طرح عداوتن پڑھنا منع ہے، بلکہ یہ عداوت ہی ہے، عداوت ہمیشہ عداوت ہی ہے جی، سمجھ آئیے جی؟ کل سمجھی کہ نہیں؟ تو یہ ہے برطرف تو واضح ہے نا، جیسے دعاؤن پڑھا بھی، جتنے بھی آخر میں اس کی بعد کوئی شے نہ ہو، حکم طرف کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد زیادتی ہو جو لازم نہ ہو، تو اس واو یا کو بھی حمزے سے بدلانا، اور اگر وہ واو یا وہ الف کے بعد حمزے واو یا کے بعد زیادتی ہے لیکن وہ زیادتی لازم ہے تو اب بدلانا منع ہے، یہ مطلب کہ مطابق کی مثال وہی ہے کیا؟ دعاؤن، جو کہ اصل میں دعاون تھا۔ قانون ہر واو اور یا جو کہ واقع ہو الف زیادہ کے بعد بر طرف یا حکم طرف میں اس واو اور یا کو
ساتھ بدل کرتے ہیں وجوباً. ہاں جی. قانون ہر واو اور یا جو کہ واقع ہو الف زائدہ کے بعد برطرف یا حکم طرف میں تو اس واو اور یا کو حمزہ کے ساتھ بدل کرتے ہیں وجوباً. قانون ہر واو اور یا جو کہ واقع ہوں الف زائدہ کے بعد برطرف یا حکم طرف میں تو ان کو حمزہ کے ساتھ بدل کرتے ہیں وجوباً. آشد پھر وقع لکھی ایک نمبر تے یا در حکم طرف جان کے حکم طرف کی قید سے اعتراض ہے عداوتن درایتن سے، کیونکہ واو یا یہاں اگرچہ الف زیادہ کے بعد ہیں لام کلمے کے مقابلے میں ہیں لیکن تا کا اتصال یہاں لازم غیر منفک ہے. کل سمجھیے. اور داخل کون ہے؟ داخل وہ ہے جو منفک ہو اور غیر لازم الاتصال ہو، جیسا کہ مدعاوان مرما یان. لہذا اس ثانی وچ قانون جاری کریں گے تو پہلے وچ یعنی عداوت درایت ان میں نہیں کریں گے، وہ لازم ہے اور یہ لازم نہیں ہے. سمجھے؟ یا مذکر کو مؤنث بنائیں یہ علامت تانیث عارضی ہوتی ہے، مفرد سے تثنیہ بنائیں مفرد سے جمع بنائیں تو یہ تثنیہ اور جمع کی علامتیں عارضی ہوتی ہیں. جی بس کل سمجھیے اے مطلب ہے. جی تعلیل دویا در اصل دوی و بود واو واقعہ شد بجائے لام کلمہ و ما قبلش مکسور آ و بیا بدل کردن تا از دوی و دویا شد. چلو جی. تعلیل جی ماضی مجہول آ گئی. جی ماضی معلوم پر تو کالا والا قانون جاری ہے، وہ ساری تفصیل پڑھ چکی ہو. تعلیل اچھا جی. دو یا اصل میں دو ایوا تھا، واو واقع ہوئی ہے بجائے لام کلمہ کے، ما قبل اس کا مکسور ہے تو اس واو کو یا کے ساتھ بدل کرتے ہیں تو دو ایوا سے دو یا بن گیا. تعلیل دو یا اصل میں دو ایوا تھا، واو واقع ہوئی ہے بجائے لام کلمہ اور ما قبل اس کا مکسور، اس واو کو یا کے ساتھ بدل کرتے ہیں تو دو یا سے دو ایوا سے دو یا بن گیا. چلو جی شاباش جی. اصل میں دوئی وا تھا، واو واقع ہوئی ہے بجائے لام کلمہ اور ما قبل اس کا مکسور ہے، اس واو کو یا کے ساتھ بدل کرتے ہیں تو دوئی وا سے دویا ہو گیا. تعلیل دعائیہ اصل میں دعائیہ تھا، واو واقع ہوئی ہے لام کلمہ کی جگہ میں اور ما قبل اس کا مکسور، اس واو کو یا کے ساتھ بدل کرتے ہیں تو دعائیہ سے دعائیہ ہو گیا. قانون ہر واقع کے واقعہ شواذ مقابلہ لام کلمہ واقعہ نہیں پڑھنا آگے پتر، ہا نہیں ہے گی، زار بن کے وزن پر ہے، واقعن واقع. ہر واقع کے واقع شواذ مقابلہ لام کلمہ و ما قبلش مکسور باشد آن واو را بیا بدل کنند وجوباً. اب اس تعلیل کا قانون یہ ہے کہ واو ہو ایک شرط، واقع ہو لام کلمے کے مقابلہ میں دو شرطیں، ما قبل اس کا مکسور ہو تین شرطیں. کرنا کیا ہے؟ اس واو کو یا کے ساتھ بدلنا واجب ہے. آنکھو جی. قانون واو ہو واقع ہو لام کلمہ کے مقابلہ میں اور ما قبل اس کا مکسور ہو تو حکم یہ ہے کہ اس واو کو یا کے ساتھ بدل کرنا واجب ہے. آنکھو واو ہو جو کہ واقع ہو لام کلمہ کے مقابلہ میں اور ما قبل اس کا مکسور ہو. کتنی شرطیں ہو گئی ہیں؟ تین. تو حکم یہ ہے کہ اس واو کو یا کے ساتھ بدل کرتے ہیں وجوباً. مطابقی مثال وہی ہے جو ابھی پڑھی ہے. دو ایوا واو ہے لام کلمے کے مقابلے میں ہے، ما قبل اس کا مکسور ہے، لہذا اس کو یا سے بدلایا تو دو ایوا سے دو یا بن گیا. کل سمجھیے جی. تو رومے یا نکل گیا کیونکہ وہ تو پہلے یا ہے جی. یہ لام کلمے کے مقابلے میں کہا ہے عین فا نکل گئے، ایوازن حیوالن، ما قبل مکسور تو ہے لیکن چونکہ یہ
لام کلمے کے مقابلے میں نہیں. ما قبل مکسور ہو، اگر مفتوح مضموم ساکن ہوا تو قانون جاری نہیں ہوگا. دعوا ما قبل اس کا مفتوح ہے، اس کو یا سے نہیں بدلائیں گے. راخوبا ما قبل مضموم ہے، داون ما قبل ساکن ہے، اس لیے یہ قانون جاری کیڑا یا سے بدلانے والا. چلو جی. ہر واو جو کہ واقع ہو مقابلہ لام کلمہ اور ما قبل اس کا مکسور ہو، اس واو کو یا کے ساتھ بدل کرتے ہیں وجوباً. قانون ہر واو کے واقع ہو لام کلمہ کے یا موصولہ بنا لے. ہر وہ واو جو کہ واقع ہو، ہر وہ واو جو کہ واقع ہو لام کلمہ کے مقابلہ میں اور ما قبل اس کا مکسور ہو تو اس واو کو یا کے ساتھ بدل کرتے ہیں وجوباً. قانون ہر وہ واو جو کہ واقع ہو لام کلمہ کے مقابلہ میں اور ما قبل اس کا مکسور ہو، اس واو کو یا کے ساتھ بدل کرتے ہیں وجوباً. اگے جی. دعا در اصل دعیا بود یا واقع شد در آخر فعل ما قبلش مکسور کسرہ ما قبلش را بفتح بدل کردن دعایا شد. پس یا متحرک ما قبلش مفتوح یا را با الف بدل کردن تا از دعایا دعا شد. دعا اصل میں دعیا تھا، یا واقع ہوئی ہے فعل کے آخر میں، ما قبل اس یا کا مکسور ہے تو پھر کیا کیا؟ ما قبل کے کسرے کو فتح سے بدلا تو دعیا سے دعایا بن گیا. اب کالا والا قانون آ گیا، یا متحرک ہے ما قبل مفتوح ہے، اس یا کو الف سے بدلایا تو دعا بن گیا. دعوا سے دعیا تے دعیا سے دعا. تعلیل دعا اصل میں دعیا تھا، یا واقع ہوئی ہے فعل کے آخر میں، ما قبل اس کا مکسور اس کے ما قبل کے کسرہ کو فتح کے ساتھ بدل کرتے ہیں تو دعایا ہو گیا. بس یا متحرک ما قبل اس کا مفتوح یارا اس یا کو الف کے ساتھ بدل کرتے ہیں تو دعا یا سے دعا ہو گیا. آنکھ وہ نکیا. تعلیل دعا در اصل میں دعیا تھا، یا واقع ہوئی ہے فعل کے آخر میں، ما قبل اس کا مکسور ہے، اس کے ما قبل کے کسرہ کو فتح کے ساتھ بدل کرتے ہیں تو دعایا ہو گیا. پس یا متحرک ما قبل اس کا مفتوح اس یا کو الف کے ساتھ بدل کرتے ہیں تو دعایا سے دعا ہو گیا. تعلیل دعا اصل میں دعایا تھا، یا واقع ہوئی ہے فعل کے آخر میں، ما قبل اس کا مکسور اس کے ما قبل کے کسرہ کو فتح کے ساتھ بدل کرتے ہیں تو دعایا ہو گیا. پس یا متحرک ما قبل اس کا مفتوح اس یا کو الف کے ساتھ بدل کرتے ہیں تو دعایا سے دعا ہو گیا. قانون جی. یا کے واقع شود در آخر فعل ماضی ثلاثی مجرد و فتح غیر اعرابی و ما قبلش مکسور باشد کسرہ ما قبلش را بفتح بدل میں کنند جوازن. پس یا را بالف بدل کنند وجوباً بر لغت بنی تے. ماضی وچ فتح اعرابی ہوندا ہے، فعل ماضی دے آخر چ کہنے تو بعد بھائی فتح غیر اعرابی ہو، ان دے کہنے دی ضرورت ہے، اس واسطے اس لفظ دی لوڑ کوئی نہیں ہے. میں دس دینا پہلے سن لو نا جی. قانون سنے اس کا، یا ہو ایک شرط، واقع ہو فعل ماضی کے آخر میں دو شرطیں، وہ ماضی ثلاثی مجرد ہو بس، اور ما قبل اس کا مکسور ہو. اچھا جی. یا ہو
واقعہ ہو فعل ماضی ثلاثی مجرد کے آخر میں، ما قبل اس کا مکسور ہو، 3 شرطیں۔ حکم یہ ہے کہ ما قبل کے کسرے کو فتح کے ساتھ بدلنا جائز ہے، پھر یا کو الف کے ساتھ بدل کرنا واجب ہے، لیکن یہ قانون لغت بنی طے کا ہے، جتوں دا حاتم تائی ایا۔ قانون یا ہو جو کہ واقع ہو فعل ماضی ثلاثی مجرد کے آخر میں اور ما قبل اس کا مکسور ہو، تو حکم یہ ہے کہ اس کے ما قبل کے کسرہ کو فتح کے ساتھ بدل کرتے ہیں جوازن، پس یا کو الف کے ساتھ بدل کرتے ہیں وجوباً لغت بنی طے پر۔ لغت اے قانون ہے، مطابقی مثال یہی ہے، دو اے یا ساری شرطیں، جی موجود ہے۔ اس لیے ما قبل کے کسرے کو فتح سے بدلنا تو جائز ہے، بعد میں یا کو الف کے ساتھ بدل کرنا واجب ہے۔ قانون ہر وہ یا اور نکل گئی واو دعوا کہ سمجھی گل دعوا۔ اچھا جی، در آخر فعل واو است یا نیست، انہیں تو ویسے ہی بدلنا ہے الف نال۔ ہر وہ یا جو کہ واقع ہو فعل ماضی ثلاثی مجرد کے آخر میں اور ما قبل اس کا مکسور ہو، اس کے ما قبل کا کسرہ، اس کے ما قبل کے کسرہ کو فتح کے ساتھ بدل کرتے ہیں جوازن، پس یا کو الف کے ساتھ بدل کرتے ہیں وجوباً لغت بنی طے پر۔ شاباش جی۔ ہر وہ یا جو کہ واقع ہو فعل ماضی ثلاثی مجرد کے آخر میں اور ما قبل اس کا مکسور ہو، تو حکم یہ ہے کہ اس کے ما قبل کے کسرہ کو فتح کے ساتھ بدل کرتے ہیں جوازن، پس یا کو الف کے ساتھ بدل کرتے ہیں وجوباً لغت بنی طے پر۔ قانون ہر وہ یا جو کہ واقع ہو فعل ماضی ثلاثی مجرد کے آخر میں اور فتح اور ما قبل اس کا مکسور ہو، اس کے ما قبل کے کسرہ کو فتح کے ساتھ بدل کرتے ہیں جوازن، پس یا کو الف کے ساتھ بدل کرتے ہیں وجوباً لغت بنی طے پر۔